وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے کہ کس طریقے سے پورے میں کرنگی کی بات کر رہا ہوں، غیر قانونی انکروچمنٹس کا یہاں پہ بسیرا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے ادارے وہ شاید خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ٹاؤن چیئرمین عبد الجمیل خان صاحب کے ساتھ، جو کہ لانڈی کے ٹاؤن چیئرمین. ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں لانڈی کی اگر بات کی جائے یہاں پر بھی کافی فٹ پاتھ ہے جو وہاں پر غیر قانونی تجاوزات کا وہاں پہ جو ہے بسیرا ہے. آئیے خوش آمدید کرتے پہلے ان سے، پھر جو سوالات عوام کے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جمیل صاحب، پہلے تو آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی جی ماشاءاللہ. جمیل صاحب یہ بتائیں کہ غیر قانونی تجاوزات، میں اس ٹائم نہ صرف لانڈی کی بات کر رہا ہوں، پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں، اس کا بصیرہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ سے میں صرف لانڈی کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ آپ کی جو پریمیسز ہیں وہ لانڈی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو غیر قانونی تجاوزات لگا لیے جاتے ہیں، کون لوگ اس کی پرمیشنز دیتے ہیں؟ مختصر یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تجاوزات جتنی ہیں، انکروچمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، پوری شہر کا مسئلہ یہ تو ہے غیر قانونی. ہم غیر قانونی کا لفظ لگا کے تجاوزات بھی کہتے ہیں. یہ تو جو آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے غیر قانونی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں، پورے شہر کا مسئلہ ہے. اور اس میں کتنی ایجنسیز انوالو ہیں. آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ آپ ایک گنے کی مشین کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو صرف یہ کہہ دیں، نوٹس دے کے کہ بھائی ہم تمہارا یہ تم غیر قانونی ہو، غلط جگہ پر ہو، فٹ پاتھ پر ہو، سینٹر آئی لینڈ پر ہو، لہٰذا تم یہاں سے 3 دن کے اندر وائنڈ اپ کر جاؤ. آپ کو سندھ سیکریٹریٹ سے فون آئے گا، بلاول ہاؤس سے فون آئے گا، رینجر سے فون آئے گا، پولیس سے فون آئے گا. یہ تو وہ ہیں لوگ ہیں. پھر دوسری جماعتیں، ہر آدمی ہے تو انکروچمنٹ اس قدر رچ بس گیا ہے. لیکن ٹاؤن کے لوگ بھی تو ملوث ہوتے ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سرکار کا کلچر ہے آپ کو پتہ ہے، پولیس کے اور ٹاؤن کے ملی بغیر کوئی چیز نہیں لگ سکتی. کوئی چیز نہیں لگ سکتی، نہ کوئی ٹھیلا لگ سکتا، نہ کوئی چیز لگ سکتی. پولیس کا پورا نیٹ ورک ہے. سب سے زیادہ اسٹرانگ جو پولیس ہے اس وقت، جو لوگوں سے، ہر ٹھیلے والے سے پیسے ہمیں نہیں دیتے لوگ، ہم ان کو کہتے ہیں جی آئے. اب دیکھیے یہ آپ کو قانونی طور پر بتا دوں، ہائی کورٹ کا بھی آتا ہے، اے سی بھی کہتا ہے، ڈی سی بھی کہتا ہے، سینٹر آئی لینڈ پہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونا چاہیے، فٹ پاتھ پہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایکسٹرا لینڈ جو ہوتی ہیں، دکان کے آگے کچھ جگہ ہے، وہاں انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، اس کے لیے قانونی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کو اس کی پرمیشن دے سکتی ہے، لیکن سینٹر آئی لینڈ پہ نہیں ہو سکتی، فٹ پاتھ پہ نہیں ہو سکتی، روڈ پہ نہیں ہو سکتی. اب ہمارے ڈومین میں جو چیزیں ہم انہیں بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن چونکہ پورا ایک ماحول بنا ہوا اور ہم سے پہلے سے ہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. ہم بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ آج ہمارے سامنے کوئی چیز لگ رہی ہے تو ہم ریسپانسیبل ہیں، ہم اس کو ہٹائیں گے، ہر صورت ہٹائیں گے. اب ادارے تعاونی، اب یہ 3 ادارے چل رہے ہیں. ایک ٹاؤن کی انکروچمنٹ ٹیم چل رہی ہے، ایک جناب سٹی گورنمنٹ کی چل رہی ہے، ایک تھانہ سیوک سینٹر سے ڈیل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور موبائل میں لے کے گھماتا ہے اور پیسے لیتا ہے، ڈیل کرتا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ آپ 2 کام کریں، کہ ایک کام تو یہ کریں کہ آپ ڈکلیئر کریں گے غیر قانونی، اور دوسرا کام یہ کہ اٹھائیں. اے سی لانڈی اور عباس صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، پولیس کو بلائیں، ہم آپ کو سامان دیں گے، لیبر دیں گے، اٹھا لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ پوری بیلٹ میں سے ایک آدمی کو پکڑا، تھانے بند کرا دی، باقی کی چھٹی، اس سے پھر آپ ڈیلنگ کریں گے، یہ غلط. ہم کوئی ڈیلنگ نہیں چاہتے، کسی سے ایک پیسہ لینا حرام سمجھتے ہیں. یہ اہلکار لے رہے ہیں، ان کو بھی سرزنش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے جوائنٹ وینچر. جب تک جوائنٹ ایکشن نہیں ہوگا، آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہو، آپ کی کے ایم سی ہو، آپ کی ٹی ایم سی ہو، آپ کی کے ڈی ہو، یہ سارے مل کے کریں گے. تو آپ نے سب کے نام لے لیے، پولیس کے، رینجرز کے، سب کے تقریباً آپ نے نام لے لیے، تو ٹاؤن کے لوگ ملوث نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. تو ان کو نکھیل کون ڈالے گا؟ دیکھتے ہیں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہم ایک چیز کو ہٹانے جاتے ہیں، اوپر سے دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے. ہم تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں؟ اس ٹائم میں جماعت کی نہیں نالج، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ کرپٹ نہیں. آپ کی کرسی کا سب سے میری بات، نالج بہت اچھی ہے، میری بات سنیں، میری بات. ہمارا آدمی کرپٹ نہیں ہے، نہ وہ کسی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان اہلکار آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں جو دوسرے لوگ ہیں، اپنے آدمی کو سپورٹ، سارے میں کہہ رہا ہوں سب چور ہیں. ایسی سب چور ہے کہہ دیا؟ چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اے سی لانڈی کی بھی جو بات کی میں نے ابھی، آن عباس صاحب کی، ابھی لاسٹ ایک ہمارا پروگرام چلا، ہم نے بچت غیر قانونی لگا ہوا تھا، وہ جا کے ہم نے ختم کروایا. ڈی سی کرنگی جو ہے مسعود بھٹو صاحب، ان کی بھی نالج میں، ان کا بھی انٹرویو میں نے کیا. مجھے یہ بتایا کہ یہ جو غیر قانونی بچت بازار کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، آپ کے ادھر ہی پریمیسز میں چل رہا ہے تو نو کوئی ایک بچت بازار غیر قانون نہیں چل رہا، سب ڈی سی کی این او سی اور میری این او سی بھی چل رہا ہے. اچھا، آپ ایک نشاندہی کریں، لانڈی کے ساتھ جا کے بند کرو، آپ مجھے نشاندہی کریں کون سا بچت بازار. نہیں، کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی پریمیسز کے اندر ہی لگا ہوا تھا؟ کوئی غیر قانون نہیں ہے. ایک اس کے بعد ہے غیر قانونی نہیں تھا تو اے سی لانڈی کیوں گئے میرے ساتھ؟ دیکھیں میری بات سن، دیکھ میں کسی کا پابند نہیں ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں صرف اس کو یقین کریں، نہیں کرنا ہے تو چھوڑیں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. میرے پاس سے 12
टाउन दोबारा बचत बाजार चल रहे हैं, वो सब कानूनी है। अच्छा, ठीक है, बस ये चाहे तो लिस्ट आप डीसी से भी ले लें, उनके पास भी नहीं, है। मेरा और मतलब ये जो पिछला डीसी था, उन्होंने हमसे कहा कि जब हमने नया टाउन बना के देखे कितने बचत बाजार उनका दिए, सबको दिया, सबको उन्होंने लॉस किया, किसी से एक पैसे नहीं लिया, ना टाउन ने लिया ना डीसी ने लिया। अब उसके बाद दोबारा डीसी साहब आए दूसरे, उन्होंने फौरन बंद किया। उसके बाद क्यों उन्होंने बंद किया और क्यों उन्होंने चलाया, इसका जवाब आप लें उनसे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा, मुख्तसर करें, नमाज का वक्त हो रहा है। केसी डांडी मेरे साथ गए और हमारी टीम के हमरा गए, उन्होंने